2 محرم اتر گیا کربلا کے جنگل میں محمد کا بیٹا، آباد ہو گئی کربلا، اجڑ گیا مدینہ۔ آج 2 محرم سواریاں رک گئی، سوار گھوڑوں سے اتر گئے، محلوں سے چیخوں کی آواز آئی۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے عباس حسین سے پوچھ یہ کون سی جگہ ہے؟ عباس کی آواز ہے کیوں عالیہ بی بی رو کے جب سے جنگل میں آئے ہو ریت میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے، بار بار میرے سر سے برقع اتر رہا ہے، مجھے اس مٹی سے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ تیاری مدینہ سے کل 3 محرم سن لینا، آج 2 محرم۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج کے دن اسی لمحے کا مضمون پڑھو۔ اس لمحے حسین کہاں تھے؟ حر نے آ کے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ پورا میرا مضمون ہے حر کے آنے کا، لیکن کیونکہ فضائل اپنے حصے کا پڑھ چکا، حر نے آ کے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ حسین نے آنکھیں بند کر تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے، اتنا کہنا تھا، حر نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا، آنکھوں کو بند کر کے حسین تو نے میری ماں کو کہہ دیا میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ پڑھ نہیں سکتا، اتنا کہنا تھا۔ پچھلے محمل سے آواز آئی عباس حر کو کہ زینب بہن تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ عباس رو کے کہنے لگا اس نے تیرے بھائی کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا ہے، تو اسے بھائی کہہ کے سلام کر رہی ہے۔ زینب رو کے کہتی اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، اس نے جنگل میں میری ماں زہرا کا حیا کیا، اس سے کہہ زہرا کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی۔ اور کی آواز آئی علی کا بیٹا ہم تجھے کوفہ نہیں جانے دیں گے، تجھے اسی جنگل میں اترنا پڑے گا۔ حسین کہتے میری منزل کوفہ تھی بھی نہیں، میری منزل بھی یہی ہے۔ حسین اپنا گھوڑا نشیب کی طرف لے کے گئے، حسین گھوڑے کے زین سے اترے۔ مقتل کہتی حسین نے ایک حسین نے سونگی، منہ آسمان کی طرف کر کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کے حسین نے ریت کربلا کی پھینکی، آواز آئی عباس یہاں خیمے لگا۔ جب کہنا عباس اونٹوں کو اتار، ابھی اونٹ کھڑے تھے، حسین کی آواز آئی عباس رک، پہلے پتہ کر اس جگہ کا مالک کون ہے۔ عباس پتہ کر گیا یہ جگیر کس کی ملکیت ہے۔ عباس نے گھوڑے کو کربلا کے چاروں طرف دوڑایا، دیکھا کہ دور ایک قبیلہ بیٹھا، عباس اس قبیلے میں گئے۔ یہ قبیلہ بنی اسد کا قبیلہ تھا، چھوٹا سا قبیلہ تھا، بچے گلیوں میں تھے، بزرگ ایک جگہ پہ اکٹھے تھے۔ عباس نے کہا تمہارے قبیلے کا بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن یحییٰ ہمارے قبیلے کا بزرگ ہے۔ عباس نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد کے نوجوان وہاں لے گئے جہاں بنی اسد کا بزرگ تھا۔ اسے جب گھر سے باہر نکالا گیا، اس کی حالت کیا تھی؟ کمر نون کی طرح جھکی، داڑھی سفید، ابرو جھکے ہوئے، ہاتھ میں رشا۔ عباس کے سامنے آیا، عباس کا چہرہ دیکھا، عباس کا چہرہ دیکھے کہنے لگا کہاں سے آیا؟ عباس کی آواز مسافر ہوں، کیوں میرے قبیلے میں آئے ہیں؟ عباس کہتے پوچھنے آیا ہوں یہ کس کی ملکیت ہے؟ کہنے لگا کس کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا یہ ٹیلے۔ کہنے لگا یہ ٹیلے ہماری ملکیت۔ عباس رو کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا رہبر ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جب انہوں تم سے ملنا چاہتا ہے، فرمایا کون ہے تیرے ساتھ؟ عباس کہتے میرا سردار۔ سردار کا نام آنا تھا۔ عباس کی داڑھی چوم کے کہتا تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ تیرا چہرہ بتاتا ہے تجھ سے بڑا سردار کوئی نہیں۔ ہائے حسین، یہ حق ہے غریبوں کو رونے کا، یہ حق ہے اس قوم کا ماتم کرنے کا، تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ عباس کی آواز ہے یہاں میرا سردار ہے۔ نام عباس کی آوازیں بغیر اجازت کے بتا نہیں سکتا، کام بتا نہیں سکتا، آئے کیوں ہو کوئی خاص غرض۔ عباس بلا اپنے سردار کو۔ عباس نے گھوڑا دوڑایا وہاں جہاں کریم بیٹھے تھے۔ مولا پیچھے قبیلہ بنی اسد، ان کے بزرگ سے ملائے۔ حسین گھوڑے میں بیٹھے، اکبر ساتھ، قاسم ساتھ، اور محمد پیچھے۔ حسین کی گھوڑا
یوں قبیلہ بنی اسد میں پہنچا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم کتاب میں کہتی بنی اسد کے بزرگ نے حسین کو آتے دیکھا. حسین کا ابھی گھوڑے سے اترے نہیں, حسین کا پاؤں رکاب میں تھا, پاؤں پہ ہاتھ رکھا. نبی ہے یا نبی کا بیٹا ہے؟ تو کوئی نبی ہے یا کسی نبی کا بیٹا؟ تیرے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے تیرا خاندان نبوت کے ساتھ کوئی تعلق. حسین گھوڑے کی زین سے اترے. حسین کے لیے اس نے بہترین کرسی منگوائی. حسین کرسی پہ بیٹھ گئے. عباس دائیں کھڑے ہو گئے, اکبر بائیں کھڑے ہو گئے, قاسم پیچھے کھڑے ہو گئے. بنی اسد کا بزرگ سامنے مٹی پہ بیٹھ گیا. مٹی پہ بیٹھ کے کہنے لگا شکل سے لگ رہا ہے کوئی شریف, جنگل میں کیوں آئے؟ حسین کی آواز ہے خریدنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کبھی نہ خریدنا, یہ جگہ نہ کسی نبی کو راس آئی ہے, نہ کبھی نہ کسی نبی کی اولاد کو راس آئی. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہاں نبیوں کو ٹھوکریں لگی ہیں, یہاں نبیوں کے سر پھٹے ہیں, یہاں نبیوں کے پاؤں کے انگوٹھوں سے لہو جاری ہوا. اس جنگل کو خریدنا, یہاں سے چپ کر کے گزر جا. حسین کہتے خریدنا چاہتا ہوں. کہنے کا خریدے گا کیوں؟ حسین کہتے یہاں گھر بناؤں گا. اگلی سطر بھی اتنی اونچی ہائی آئے گی کہ امام بارگاہ کی دیواریں کانپ جائیں گی. قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہتا ہے کہ تو یہاں گھر بنائے گا, گھر بنا کے کیا کرے گا؟ گھر تو خاندانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اکیلا ہے. حسین کہتے ہیں آنکھیں بند کر, میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں, میرے ساتھ میری بیٹی آئی ہیں. بہنوں بیٹیوں کا نام آنا تھا. بنی اسد کا بزرگ تڑپ کے اٹھا, رو کے کہتا تیرا پتہ نہیں پوچھتا, مسافر ہے, تجھے اللہ کی ربوبیت کا واسطہ, یہاں سے بہنیں لے کے چلا جا, یہاں سے بیٹیاں لے کے چلا جا. حسین رو کے کہتے مجھے گھر کیوں نہیں بنانے دیتا؟ اسے کہا مدت سے اس قبیلے میں رہتا ہوں, ہم کبھی بھی ان ٹیلوں پہ نہیں گئے. آدھی آدھی رات کو کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے, رو رو کے کہتی ہائے او میرا غریب, ہائے او میرا مظلوم. یہ حق ہے غریبوں کا رونے کو. مسافر یہاں رکنا نہ, پوچھ کر. یہاں سے اکثر رونے کی آوازیں آتی ہیں, اور یہ چند دن جو گزرے ہیں نا, روزانہ آتی ہیں. کوئی ایسے چیخیں مار کے روتی ہے, ہمارے دل بند ہو گئے. حسین کی آنکھیں بھری, حسین کی آواز آئی یہی گھر بناؤں. اور جس کی آوازیں آتی ہے وہ میری ماں زہرا ہے. زہرا کا نام آنا تھا. بنی اسد کا بزرگ زمین پہ گر گیا, کہنے لگا مدینے والی زہرا, محمد کی بیٹی زہرا. حسین کہتے ہیں ہاں محمد کی بیٹی زہرا. کہنے لگا تو مسلمان ہے, کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ تو نہیں جانتا محمد کی بیٹی جنگلوں میں کیسے آئے گی؟ حسین کی آواز آئی اسی زہرا کی گود کا پالا حسین. میں حسین ابن علی, حسین ابن علی کا نام آنا تھا. بنی اسد کا بزرگ گر گیا. رسول کا نواسا ہے, علی کا بیٹا ہے. مولا نہ خرید. حسین کہتے میں یہاں گھر بناؤں گا. اچھا مولا آپ ہمارے پاس رہیں گے؟ میں تیرے پاس رہوں گا. اچھا مولا تیری مرضی. مولا پھر یہ ہمارا سکون تھی علاقہ بھی تیرا. حسین کی آواز نہیں, وہ جنگل چاہیے, 12 مربع میل فرات کے کنارہ چاہیے. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے, 12 مربع میل دریا حسین کا خریدا ہوا تھا. اس خریدے ہوئے دریا کے کنارے کھڑا ہو کے کہتا کوئی میرے اصغر کو پانی پلا دو. خریدا تھا حسین دریا. خریدے ہوئے دریا سے کمینوں نے خیمے ہٹا دیا. حسین کی بات بڑی جلدی ختم کروں. حسین کی آواز آئی جگیر بیچ. کہنے کا پھر کیسے بیچوں؟
حسین کے وعدے میں بیچ، قیمت مانگ، 60,000 دینار میں سودا طے پایا۔ حسین کا 60,000 دینار دیتا ہوں۔ حسین وہاں سے اٹھے، گھوڑا دوڑایا، زینب کے خیمے میں آئے، عالیہ میں یہ جگہ خریدنے لگا ہوں۔ حسین کتنے میں سودا ہوا؟ 60,000 دینار میں۔ روک دی حسین، یار رک، جلدی سے گئی اپنا صندوق کھولا، صندوق سے 30,000 دینار نکالے، روکے گا 30 تو ڈال، 30 میں ڈالتی ہوں، میں تیری شریکت اور حسین بہن ہوں، آدھی تیری ہوگی آدھی میری ہوگی، لیکن حسین ایک وعدہ کرنا، تو سجاد کے نام کرنا، میں اور کے نام کرتی ہوں، ایسے کر اکبر تیرا بھی بیٹا ہے، اکبر میرا بھی بیٹا ہے، کربلا کی جگیر اکبر کے نام لکھ دے۔ شام غریبہ سکینہ رو کے کہتی رہی، اماں مجھے اکبر کی جگیر میں تماچے مارے۔ حوصلہ حوصلہ، ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑو، جو قریب بیٹھا ہاتھ پکڑو، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ اگلے جملے بڑے سخت ہیں، اکبر کے نام لکھوا، 60,000 دینار میں کربلا کی زمین کا آج کے دن سودا طے پایا۔ حسین کا یہ 60,000 دینار، جگیر لکھ اکبر کے نام، کربلا لکھی گئی علی اکبر ابن الحسین۔ حسین کا اب ہو گئی کربلا کی جگیر۔ یہ کربلا بھی تھی، اس کا نام غازریہ بھی ہے، اس کا نام نینوا بھی ہے، اس کا نام دشت کربلا بھی ہے۔ حسین نے کہا یہ علاقہ ہو گیا میرے نام۔ بنی اسد کے بزرگوں سارے بیٹھے ہو، گوار ہے نا، یہ 12 مربع میل فرات کا کنارہ میرا خریدا ہوا ہے۔ حسین نے یہ جگہ تم سے خرید لی ہے۔ حسین نے کہا یہ کاغذ آ گئے میرے نام۔ اب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات تم نے سن لی، تم گلیوں میں ماتم کرو گے۔ حسین کا یہ جگہ ہو گئی میری، میں نے کروا دی ہے اپنے اس بیٹے کے نام۔ اب میں تمہیں مخاطب ہو کے کہنے لگا ہوں، میں نے یہاں رہنا نہیں ہے، میں نے زیادہ سے زیادہ یہاں 8 دن اور قیام کرنا ہے۔ 8 دن کے بعد میرے بچے یہاں سے چلے جائیں گے، میں تمہارے پاس رہوں گا۔ حسین نے کہا میں تمہیں متولی اور مجاور کے کاغذ لکھ کے دیتا ہوں، ہمارے جانے کے بعد یہ جگہ تم سنبھالو گے، یہ جمع تمہارے پاس ہوگی، نام اکبر کے ہوگی، نوکری تم کرو گے، مزارے بن کے رہو، مجاور بن کے رہو، جیسے مرضی کربلا میں رہو، تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا حسین پھر ہم کریں گے کیا؟ حسین نے کہا میری ایک ہی شرط ہے، مدت کے بعد یہاں کوئی میرے مہمان آیا کریں گے، ان کو کھانا کھلانا، انہیں پانی پلانا، انہیں بستر دینا، کوئی بندہ بولے نہ بولے، جو کربلا کے ظاہر گواہی دینا۔ آج بھی عاشورہ کو بنی اسد کے بچے ہاتھوں میں کھجوریں لے کے عاشقوں کو روک روک کے کہتے ہیں حسین کے زواروں پانی پی لو، ہم نے حسین سے وعدہ۔ میرے مہمان خالی نہ بھیجنا، میرے مہمانوں کو پیاسا نہ بھیجنا۔ جاؤ زواروں سے پوچھو، آج بھی بنی اسد محرم میں بیٹے بیٹیاں لے کے سائروں کے رستے میں کھڑے ہو، پانی پی لو، کھانا کھا لو، ہمارے گھر مہمان بن جاؤ۔ اگر اونچی آواز میں ماتم کرنے جب کوئی بنی اسد کے بچے کے ہاتھ سے پانی لیتا ہے، بنی اسد کا بچہ ظاہر کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا، تو پی حسین کا اصغر پیاسا چلا گیا، تو پی حسین کی سکینہ پیاسی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم۔ 2 منٹ کی اور نوکری، خرید لی کربلا۔ آخری جملہ، آخری سانس لے لو، سانس لے کے سن لو۔ حسین کی آوازیں خرید لیا، وعدہ تمہارا مجھ سے ہو گیا۔ حسین کا 8 دن 8 دن 8 دن میں تمہارے قبیلے میں آ کے تمہیں حکمن کہہ رہا ہوں، 8 دن۔ آج ہے 2 محرم، 10 محرم کی شام تک تمہارا کوئی بچہ ادھر نہیں جائے گا، تمہارا کوئی جوان نہیں جائے گا، تمہاری کوئی عورت نہیں جائے گا۔ وہاں سے چیخوں کی آوازیں بھی آئیں تو نہ آنا۔
بنی اسد کا بزرگ دیکھ کے کہنے لگا وہاں تو ہمارا مہمان ہے، ہم تمہارا خیال بھی نہیں رکھیں گے۔ حسین کی آواز ہے میں تیری جنت کا ضامن ہوں، اپنے قبیلے کو روک لینا، 10 محرم تک وہاں نہ جانا، وہاں میری زینب بیٹھی، وہاں میری کلثوم بیٹھی، ایسے نہ ہو تمہاری نظر پڑ جائے زینب کا برقع اتر۔ 10 محرم کی شام گھروں میں رہنا۔ حسین وعدہ ہو گیا، 60,000 دینار میں سودا، تیرے نوکروں کی خدمت، اگلے 8 دن ہم نے اس جنگل میں جانا نہیں۔ حسین اگلا حکم، حسین کی آواز ایک آخری حکم، یہ کہہ کہ اللہ حافظ۔ قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے اگلا حکم کیا، حسین کی آواز 10 محرم کی شام تک جانا نہ، 11 محرم کی صبح ہو یہاں سے قافلہ چلا جائے۔ بنی اسد کے بزرگوں سے کہا وہاں جانا، اگر ایک احسان کر سکو میرے بچوں کی لاشیں دفنا دو گے۔ ماتم نے کیا تو نے، میں نے تیرے ڈر سے جملہ آہستہ پڑھا تھا۔ حسین نے کہا میرے بچوں کی لاشیں دفنا دو گے، ہماری قبریں بنا لو گے، ہماری لاشوں پر ریت ڈال لو گے۔ مرد بھی چپ تھے۔ حسین کی آواز آئی قبیلہ بنی اسد کی عورتوں میں امام ہوں، امام امت کا باپ ہوتا ہے، میں باپ ہو کے تمہیں حکم کر رہا ہوں، اگر تمہارے مرد کسی مجبوری کی وجہ سے 11 محرم کو نہ جا سکے، تم پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے جانا، وہاں کوئی لاشیں پڑی ہوگی، گھر سے خالی نہ آنا، کچھ چادریں لے آنا، ان لاشوں پہ چادریں ڈالتی رہنا، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ قبیلہ بنی اسد کی عورتیں بھی رو رہی تھی۔ حسین مٹی میں بیٹھ گئے، آواز آئی قبیلہ بنی اسد کے بچوں میرے قریب آؤ، ہو